چرچ اسے قبل کہ میں آج کلام کا مضمون بتاؤں، جو آپ کلام سننے کو ہیں، یہ ایک ایسی آزمائش کی گھڑی میں تیار کیا گیا ہے جس کو سوائے میری ذات کے اور وہ جو دلوں اور گردوں کو جاننے والا ہے، کسی اور کو میری سوچ، خیال اور جذبات کی کوئی خبر نہ تھی۔ جن حالات میں یہ کلام تیار کیا گیا ہے، جس گھڑی یہ کلام تیار کیا گیا ہے، یہ اس لمحے کہ میں آپ کے سامنے ایک پکچر لا رہا ہوں۔ 18 اگست 1993 تقریباً سپہر 3 بجے میری والدہ اس دنیا سے رخصت ہوئی تھی، اور اسی طرح جب یہ کلام تیار کیا جانے کو تھا، یہ جو آپ سنے کو ہے، اس سے ایک روز قبل 17 اگست کو میری اہلیہ انتہائی خطرناک حالت سے گزر رہی تھی۔ شیخ زاید ہاسپٹل میں، جو میری اور اس کی ازدواجی زندگی کا، یعنی میرے ازدواجی سفر کا ایک انتہائی مشکل دکھ جو میں نے اپنی زندگی میں اس پر دیکھا، بہت مشکل ترین وقت تھا۔ اور اس صبح میں سڑک پر ایک ایسے شخص کی مانند جو دیوانہ ہو، اس طرح سے گاڑی، رکشہ، کوئی بھی چیز لینے کے لیے سڑک پہ، کبھی دروازے پہ، کبھی چوک پہ، کبھی کس طرف، تاکہ ہو سکے جو اس کی کنڈیشن ہے اس کو فوری ہسپتال لے جائے، اور انتظار کر رہا تھا کہ خدا وہ کام کرے جس کے طلب سے مجھے، حالانکہ کچھ لمحے پہلے عرفان مختار نے کہا کہ آپ بس 5-6 منٹ تک انتظار کریں، پہنچ گئے، لیکن وہ اپنی اس حالت کو بتا رہی تھی کہ یہ اس کی حالت اس کی برداشت سے باہر ہے، شاید زندگی کا سفر یا راہ میں یا کہیں بھی تمام ہو جائے۔ اور میری حالت، میرے بچوں کی حالت، ہم کس کنڈیشن سے گزرے، آخر وہ وقت آیا، گاڑی مل گئی، رخصت کر دیا گیا، ایمرجنسی تک فون مسلسل بجتا رہا، حالت پوچھتا رہا، اور سب وہاں ہیں، ایک میری فیملی کے جو افراد ہیں سوائے میرے اور چھوٹی سونی کے، اور آخر وہ ایک ایسی حالت میں پہنچی کہ میری جو دوسرے نمبر پہ بیٹی ہے کائنات کے بعد جنت، اسے ماں کو دیکھ رہے رونا شروع کیا، اور کی ماں نے کہہ دی میری جان نکل رہی ہے، اور مجھے فون پہ ہی کہا گیا کسی تسلی دو، آپ بتائیں ایسے میں بیٹی رو رہی ہو، ایسے حالات سے انسان گزر رہا ہو، کیا ہو رہا ہے؟ ایسے میں اور سونی بھی جو پیچھے رہ گیا، بھی یہ سوچ کر کہ چلے ہم بھی وہاں جاتے ہیں اور جا کے دعا کرتے ہیں، اور تاکہ ہم وہاں جائیں اور دعا کریں۔ ایسا ہی ہوا، ہم گئے، دعا کی، تسلی ملی، اطمینان ملا۔ دوسرا دن میں جب ہوا تو میں نے جو 18 اگست ہے، اب میں آ رہا ہوں 18 اگست میں، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک بڑا یادگار دن 1993 کا، پھر وہ تو میں نے بہت سے کلیسائی خاندانوں کو خود سے اطلاع دی تاکہ وہ کل یہ نہ کہیں کہ یہ آپ بتاتے نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، پھر ہم کیسے دعا کریں، کیسے خبر گیری کریں۔ میرے ہوتے ہوئے تو خیر کوئی نہ پہنچا، اور اگلی صبح 18 کا جس کا میں خصوصی ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، دوپہر کے بعد بیٹی نے بتایا کہ ماما کی حالت بہت زیادہ تھا پہلے سے۔ اب میں اس وقت گھر میں ہوں کہ یہ دوسرا دن ہے، اور
وہی کنڈیشن سوچ کے میرے دل، میری سوچ، میرے خیال میں کیا گزری. اب میں نے بہت سے جوڑوں کا اپنی خدمت میں اپنی کلیسیا میں دیکھا کہ وہ ماں اور جروٹ رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہتے، ذرا پالنے میں ایک دوسرے سے پرا نہیں دے. اگر کوئی ٹھہر گئے تو ساتھ ٹھہریں گے، لے جانا ہے تو ساتھ جائیں گے. اور میں ان کی محبت کو لے کے اکثر خوشی ہوتا ہوں، ناراض ہوں. اچھا ہے میاں بیوی میں محبت ہونی چاہیے، لیکن یہ بھی لمحہ دیکھیں جو خدا کے ان کے لیے لمحات کیسے ہوتے ہیں، اور جو دنیاوی محبت کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں یا ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں، ان کی زندگی میں کیا فرق ہے. اور میں جس کا میرا بھی انہیں کی طرح جیسے وہ اپنے ساتھی کے قریب ہوتے ہیں، ضروری تھا، لازم تھا کہ میں وہاں ہوتا، لیکن میں ہمیشہ کی طرح اپنے خدا کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا. جیسا میری زندگی کا عمل ہے، مشکل، انتہائی مشکل کی گھڑی میں اپنے خدا کی طرف رجوع کرتا. اور اب وقت آیا 3 بجے کا، سپہر 3 بجے، تو ٹھیک اس وقت تبدیل سے میرے ذہن میں ڈالا یہی دن، اسی وقت، اسی ٹائم جو تجھے اطلاع کی گئی ہے 1993 کو تیری والدہ فوت ہے. گزشتہ سال اسی دن اسی وقت تیرے گھر میں شام کو آگ لگی، اور تیرے حالات تیرے ہاتھ سے باہر ہو رہے ہیں، اور تو اب ہمارے کاموں میں آتا جا رہا ہے، کیونکہ تو بہت اپنی خدمت کی کیا بکھارتا ہے، شیخ کی. اب دیکھیں کون بول رہا ہے، خدا بول رہا ہے؟ نہیں، ابلیس جو تو کر چکا ہے، جو 49 دن کا کام کر چکا ہے، اب تیری باری ہے آ میدان جنگ میں تیرا کلام پڑھنا، تیرا خدمت کرنا، تیرا خدا کے ساتھ چلنا اب دیکھا جائے گا. بلیو می، میں ایک وقت تو میرا دھیان واقعی اتنے سالوں پیچھے گیا. کئی لوگوں کو تو میں سال بھر برسیاں مناتے دیکھتا ہوں، میں نے تو پتہ نہیں 1993 میں نوٹ کر لے کتنے سال کے بعد ہوتے ہیں، اور وہ بھی کس نے میرے ذہن میں ڈالا اور کیسے حالات میں ڈالا. اور میں نے اسی وقت یہ کہا کہ اے خدا، میں اس وقت ایک ایسے شکنجے میں ہوں، اگر میں وہاں نہ جاؤں تو دنیا کہے گی، عزیز کہیں گے کہ دیکھو یہ اتنا ہی خدا کے ساتھ چلنے والا ہے کہ اس کو اپنے کسی خاص عزیز رشتہ دار یا قریبی تعلق والے کی بھی پرواہ نہیں. اور میں اس جملے کو جو میں بتا رہا ہوں ابلیس کا، اس نے مجھے کیا کہا، تیری والدہ تجھے آج اس تاریخ کے دن اس وقت 3 بجے چھوڑ گئی تھی، اور تو اس لمحے کہاں ہے، تو کہاں ہے. یہ بتانا چاہ رہا ہے آپ تیری جو آزمائش ہے اس وقت تو کہاں ہے. اور میں جانتا ہوں وہی چاند لوگ جو پہلے دن ہوئی، جو میرے اس دکھ میں میرے ساتھ ٹھہرے تھے، جن میں سریا مختار، عادل، عرفان، سرور، میرا، پاسٹر شفقت، پاسٹر فرانسس، پروین، اگسٹین اور بہن شمیم سرور، یہ وہ لوگ تھے جو اس کٹھن اور مشکل آزمائش کی گھڑی میں میرے ساتھ ٹھہرے تھے. وہاں پہ جب میں پہلے دن میں ان کو میں نے باقاعدہ اپنے ساتھ وہاں ہاسپٹل میں قریب دیکھا، اور دعا کرتے ہوئے دیکھا، اور شفایت کرتے ہوئے دیکھا، اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے بھی دیکھا. لیکن وہ کہاں تھے جن کو میں نے اطلاع کی، جن کے لیے خدا مجھے استعمال کرتا ہے، جن کے لیے رات دن میں شفایت کرتا ہوں، جن کے لیے میں خدا کیا گیا ہوں صبح. بہرحال خدا کا شکر وقت تو گزر گیا ہے اور گزر جاتا ہے، لیکن یادیں انسان کے ساتھ رہتی ہیں، خاص کر محبت کرنے والوں کی، جن کے میں نے نام لیے ہیں. یہ میری گہری کڑی آزمائش کے وقت کی محبت میں کھڑے ہونے والے ہیں، بھاگ دوڑ کرنے والے. فرانسس میرے ساتھ چوک میں بھاگ دوڑ کر، یہ سارے وہ لوگ جنہوں نے ہر طرح سے، اور میں اگر کہوں کہ مالی طور پہ اور ہر طرح سے اگر سوریا اور اس کے بچوں کو آج میں بلا لوں اس لمحے،
تو یہ زیادتیوں کی میں نے کرنا تھا، فرانسس نے کرنا تھا، اگستی نے کرنا تھا، پروین نے کرنا تھا، کیونکہ ہم تو تھے ہی. لیکن انہوں نے جو محبت دکھائی ہے وہ انتہائی یادگار کے لائق ہے. اب اس لمحے پاک ہوں جس کے تعلق سے میں نے آپ کو سکھایا، ہمارا لیڈر یاد ہے آپ کو؟ 7 تاریخ کی شام آپ نے یہ میسج سنا، ہمارا لیڈر کون ہے؟ پاک ہوں. اس لمحے پاک ہوں نے مجھے کہا اٹھ، اپنے خیالات سے نکل اور کلام تیار کر، اس طرف دھیان دے جس طرف میں تجھے کہتا ہوں. کلام دے اور اپنے اس روٹین کے مطابق جو تو کام کرتا ہے اس طرف اپنے دھیان کو پا. آج کلام کا مضمون ہے وقت. نوٹ کیجئے یہ بڑا اہم مضمون ہے، وقت ہو. اور یہ کس نے کہا؟ خدا کے روح نے. کس کو وقت؟ خدا کو، مجھے، کلام کی طرف. جب ہم لوگ دوسروں سے کہتے ہیں، سیکھنے والوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں وقت ہے، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا میں قیمتی تحفہ مانگ رہے ہیں. جب ہم کسی سے وقت مانگتے ہیں تو دراصل فی زمانہ جس میں سے ہم گزرے ہیں ہم اسے ایک قیمتی تحفہ مانگ رہے ہیں. کیوں؟ یہ دنیا جس میں سے ہم گزرے ہیں یہ ایک ریس کی دنیا ہے. نمبر 1 کھلاڑی، نمبر 1 ایکٹر، نمبر 1 ایکٹریس، نمبر 1 بشپ، نمبر 1 پاسٹر، نمبر 1. ہر کوئی چاہتا ہے میں نمبر 1 پہ کھڑا ہوا نظر ہوں، وکٹری سٹینڈ پہ میرے سوا کوئی نظر نہ آئے. اور یہ ریس اس طرح سے لگی ہوئی ہے کہ کوئی دوسرے کو وقت دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. گیٹ دا پوائنٹ؟ بات کی سمجھ آئی کیا کہہ رہا ہوں؟ ریس اتنی لگی ہوئی ہے، دوڑ اتنی لگی ہوئی ہے کہ کوئی اپنا وقت دوسرے کو دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی دیتا ہے تو میں نے آپ کو کہا یہ کیا ہے؟ ایک قیمتی تحفہ ہے. اگر آج کوئی وقت دے دے کسی کو تو یہ گفٹ ہے. اور اس تحفے کے پانے پر ہمیں تعریف کرنی چاہیے. جب ہمیں یہ گفٹ ملے ہمیں اس کے بارے میں کیا کرنی چاہیے؟ تعریف، شکر. لوگ اکثر مجھ سے وقت مانگتے ہیں، میں خدمت میں ہوں، خادموں سے بھی مانگتا ہوں، اور بات کس طرح سے میں ان سب کو وقت نہیں دے سکتا. حالات کی وجہ میں بھی بتاتا ہوں، بہت سے لوگوں کو میں وقت نہیں دے سکتا. اگر میں نے کوشش کی یا میں نے چاہا بھی تو ختم ہوا وقت نہیں دے سکا. اور جو کچھ خدا نے اس زمین پر مجھے کچھ کرنے کو کہا میں سوچتا اگر وہ وقت ختم ہو گیا جس مقصد کے لیے میں بلایا پھر کیا ہوگا؟ میرے اندر ایک عزم ہے، جو خدا نے مجھے کام دیا ہے، جو مجھے مشن دیا ہے، وہ میری زندگی میں پورا ہو. اپنی طرح سے میرا وقت خدا کے کام کے لیے، خدا کے لیے. اور میں چاہتا ہوں میرا دھیان، میری روح، میرے سارے کام کس کے لیے ہو؟ میرے خدا کے لیے. اور اس کے لیے میرے پاس اگر وقت نہ ہوگا، اگر اس کے لیے نہ ہوگا تو پھر میں اس دنیا میں صرف جینے کے لیے ہوں. یقیناً ہم سب کو ہاں نہیں کہہ سکتے. آج آپ کو نوٹ کر لیں، جیسے آپ کا وقت قیمتی ہے کسی کو دینے کے لیے، شاید خادم کا آپ خود سے بھی زیادہ وقت قیمتی ہے، کیونکہ وہ بھی ایک ایسے مشن کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، ایک ایسے مشن کو لے کے نکلتا ہے، ایک ایسے عزم کو لے کے نکلتا ہے. شاید آپ دنیا کے لیے قیمتی وقت رکھتے ہو، اس کا وقت خدا کے لیے. لیکن پھر کہتا ہوں نہ بھی نہیں کہنا چاہیے. اگر ہاں نہیں کرتے ہم، نہیں دیتے تو ہمیں نہ بھی نہیں کرنی چاہیے. میں اس حق میں ہوں کہ تھوڑا سا وقت